اسلامی سال حضرت سیدنا عمر فاروق مل کر پڑھیے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کے پاس لوگ آئے، کہنے لگے کہ یا سید، ہمارے معاملات میں ہمیں نا ذرا دشواری پیش آتی ہے، ہمیں معلوم نہیں پڑتا کہ کیا کریں کیا نہ کریں، کس طرح ہم حساب لگائیں، اسلامی سال کدھر سے شروع کریں کدھر سے نہ کریں۔ تو یہ سب سے پہلے جب یہ سال سٹارٹ ہوا، جس نے کیا اس ہستی پاک کا نام حضرت سیدنا عمر فاروق۔ بولا کریں، بچے تو ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، ساتھ دیا کریں ساتھ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق ہیں جنہوں نے اس ماہ مبارک کا اسلامی سال کا آغاز کیا کہ محرم سے شروع کرنا ہے۔ تو پھر ہم بڑی محبت سے یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اسلامی سال شروع بھی قربانی کے مہینے سے ہوتا ہے اور ختم بھی قربانی کے مہینے سے ہوتا ہے۔ ابھی پچھلا ذوالحجہ گیا ہے نا، کون سا تھا؟ قربانی کا ماہ مبارک تھا۔ ابھی آیا ہے یہ بھی قربانی کا۔ کس لیے دیتے ہیں؟ انہوں نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے میدان میں لے گئے، کس کے لیے؟ اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر۔ اللہ نے فرمایا، اللہ نے حکم دیا، تو اللہ کی رضا کی خاطر۔ یہ اپنے بچوں کو، حالانکہ جنگ کی نیت سے تو نہیں گئے تھے، لیکن گئے ہیں، قربانی دی ہے، تو کس کے لیے؟ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے۔ اگر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، مل کر پڑھا کریں، ستیاں دونوں پتہ ہے، میرے محفل کا سرور نہیں آتا، جاگ کر ذرا ذہنوں کو حاضر کر کے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے لوگ، کہنے لگے کہ آگ لگی ہوئی ہے کسی علاقے میں، تو وہ آ رہی ہے، آگ کا پتہ ہے کیسے پھیلتی ہے، اتنی جلدی اتنی تیزی کے ساتھ آگ پھیل رہی ہے۔ تو آپ امیر ہیں، امیر المومنین ہیں، تو کچھ بندوں کو ہمارے ساتھ بھیجیں کہ جو آگ کو بجھائیں، جا کے ہماری ہیلپ کریں، بالٹیاں دیں، وہ پانی لے کر آئیں اور آ کے ہمارے ساتھ کام میں مشغول ہوں۔ آگ جو ہے وہ مدینے کی طرف دوڑی چلی آ رہی ہے۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بات سنی، لیکن جس طرح بندہ ان سنی نہیں کر دیتا اس طرح، لیکن وہ سنی تھی، لیکن انداز اپنا اپنا ہوتا ہے اللہ والوں کا۔ تو سن کے انہوں نے نا منہ دوسری طرف، جس طرح ادھر کو منہ ہے تو انہوں نے دوسری طرف منہ پلٹ لیا۔ وہ بندے بڑے حیران ہوئے کہ ہم امیر المومنین کی بارگاہ میں آئے ہیں، تو پھر بھی عرض کرنے کے لیے جب ان کا منہ ادھر تھا تو وہ دوسری طرف چلے گئے، دوسری طرف کھڑے ہو کے کہنے لگے کہ یا امیر المومنین، اگ آ رہی ہے، اگ لگی ہوئی ہے، اگ بجھاؤ واسطے کچھ بندے چاہیے نے، تسی ساڑھے نال بالٹیاں دے کے پانی بھرن واسطے بندے بھیجو تاکہ اگ بجھ جائے، لوگوں کو نقصان نہ ہو، فصلوں کو نقصان نہ ہو، جانوروں کو نقصان نہ ہو، مدینے کی طرف باغی آ رہی ہے۔ امیر المومنین نے منہ دوسری طرف کر لیا۔ وہ بندے بڑے ناراض ہوئے، کہنے لگے کہ اس طرح تو معاملہ خراب ہو جائے گا، یا امیر المومنین آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں تو آپ ہماری مدد نہیں کر رہے، کسی بندوں کو بھیج نہیں رہے، آپ کو نا جلال آیا، جلالی تھی شروع سے، آپ کو پتہ نا جلال تھا، بہن کو بھی آ کے پیٹا تھا جب اسلام کا جو سٹارٹ کا ان کا دور تھا، بہن کو بھی مارا آ کے، ذرا جلالی تھے، اور اتنے جلالی تھے کہ لوگ بڑے ڈرا کرتے تھے۔ تو جب سبحان اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دعا کا یہ صلہ ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق کا آج دن بھی انہی کا ہے، آج جو یکم محرم ہے یہ آج دن بھی انہی کا ہے۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا جلال اتنا ہوتا تھا کہ لوگ ڈرا کرتے تھے، کپ کپایا کرتے تھے آپ کے نام سے۔ تو آپ نے جب اسلام قبول کیا تو تلوار کو میان سے نکال کر کھڑے ہو گئے، سبحان اللہ، اتنا ماشاءاللہ آپ کا جلال تھا۔ تو کہنے لگے کہ ہن کوئی بار نکل کے تے ہن میرے نبی کے خلاف کو گل کر کے مینوں دسے تے جاوے کتنی۔ اتنی محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور عاشق میرے آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے۔ تو مختصر بات کر رہی ہوں۔ وہ لوگ جب کہنے لگے کہ یا امیر المومن، ہم تو آپ کے پاس آئے ہیں آگ بجھانے کے لیے، کوئی بندے بھیجیں، تو آپ کو جب طیش آیا نا تو آپ بستر سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، جلال میں آئے تو کیا کیا؟ آپ نے اپنی چادر اتاری، سبحان اللہ، آپ نے اپنی چادر اتاری، اتار کر وہ اپنی چادر اور اپنی ایک سٹک وہ جو بندے آئے تھے ان کو دی، کہنے لگے جاؤ یہ چادر اپنے اوپر اوڑھ لینا، اور یہ جو سوٹی میں نے تمہیں دی ہے اس کے ساتھ آگ کو ہانکنا، جس طرف تم اس کو ہانکو گے آگ ادھر کو چلی جائے گی، جس طرح کتے کے پیچھے سوٹی لے کے بھاگتے ہیں نا تو وہ کتا آگے لگ کے بھاگتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم آگ کو میری یہ چادر اوپر لے کے اور یہ سوٹی
بوٹی لے کے تو پکڑ کے آگے آگے جدھر تمہارا دل کرے گا ادھر کو آگ کو بھگا کے لے جانا، جس طرح کتا آگے لگ کے بھاگتا ہے اس طرح آگ تمہاری آگے لگ کے بھاگے۔ یہ شان نبی کے غلاموں کی ہے، یہ شان محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے فرما برداروں کی ہے۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی شان اور عظمت کا کیا عالم ہے۔ تو پتہ چلا کہ محرم الحرام جب شروع ہوا تو یہ ہمارے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اس مہینے کا آغاز کیا۔ اب بات ہے قربانی کی۔ شروع بھی قربانی تے ختم بھی قربانی تے، وہ بھی قربانی ایک میدان میں تے اے بھی قربانی ایک میدان میں، ادھر بھی ایک نبی دی آل ہے تے ادھر بھی، بولا کریں میرے ساتھ بولا کریں، ادھر بھی ایک نبی دی آل ہے تے ادھر بھی ایک نبی دی آل ہے۔ سبحان اللہ۔ اس میدان دا نام مینا ہے جڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کے گئے، سبحان اللہ، اور اس میدان دا نام کربلا ہے جدھر ایک قربانی ہوئی، سبحان اللہ۔ اور وہ جو جنہوں نے ادھر مینا میں قربانی دی ان کی ذات پہ بھی ہم درود پڑھیں گے تو نماز ہوگی، اور یہ ادھر کربلا والے ہیں ان کی ذات پہ بھی ہم درود پڑھیں گے تو ہماری نماز ہوگی۔ تو پتہ چلا جب تک ان پہ درود اور سلام کا تحفہ نذرانہ جنہوں نے اللہ کی بارگاہ میں اتنی قربانیاں دی، اپنے سر تن سے جدا کروا دیے، انہوں نے بھی اپنے بیٹے کو قربان کر دیا، کر تو دیا تھا نا، چھری تو کتنی بار چلائی، جگر تو کر ہی لیا نا۔ ہمارے جیسے تو بکرے کو، جب ہمارے گھر میں بکرے کو قربانی ہوتی ہے تو سارے رونا شروع ہو جاتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، کوئی کدھر نکر میں کھڑا رو رہا ہوتا ہے، حالانکہ ہم نے شروع سے پالا بھی نہیں ہوتا بکرے کو۔ میں اپنے بچوں کو اس بار جب قربانی دی نا تو سارے رو رہے تھے، تو میں نے ان کو سمجھایا دیکھو یہ ان کی یاد منائی جا رہی ہے، یہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ تم تو ایک بکرے کو صرف 2-4 دن کے لیے لے کے آتے ہو، تمہارا اتنا انس، اتنی محبت اس کے ساتھ ہو جاتی ہے، اس کو قربان کرتے ہوئے تمہارا دل جو ہے وہ خون کے آنسو روتا ہے اور تم اس کے لیے روتے ہو۔ تو ان کی قربانی کا کیا عالم ہوگا جنہوں کے اللہ پاک نے بڑھاپے میں آ کے بیٹا دیا، اور اللہ نے ایک بار کہا کہ خواب میں، سامنے آ کے نہیں، خواب میں کہا کہ اپنا پتر قربان کر دے میری راہ میں، تو چل پڑے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے، سبحان اللہ۔ تو میں نے بچوں کو سمجھایا کہ یہ جو قربانی ہے یہ ان کی یاد دلانے کے لیے ہے، یہ ان کی عظمت بیان کرنے کے لیے ہے، وہ اتنی عظیم ہستیاں ہیں۔ ہم تو یہ نماز نہیں پڑھ سکتے، ہم قرآن کی تلاوت ڈیلی بیس پہ نہیں کرتے، ہم تو اچھے کاموں سے بھاگتے ہیں، برے کاموں کی طرف بڑی جلدی ہم متوجہ ہو جاتے ہیں۔ وہ اللہ والے ایسے تھے، اسی لیے تو ان کی یاد منائی جاتی ہے، اسی لیے تو اللہ نے ان کی محبت میں دن مقرر کیے ہیں کہ تسی اپنے عمل بھی دیکھ لو تو تسی انہاں دے عمل بھی دیکھ لو۔ تم ان کی شان اور عظمت کو دیکھو کہ وہ کتنے اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ اپنی اولاد کو بھی چھری پھیرنے سے گریز نہیں کرتے، سبحان اللہ۔ تو میری بہنوں اور بیٹیوں، مقصد ہمارا کیا ہے ایمان والوں کا، مومنین کا مقصد یہ ہے کہ جیسے بھی ٹوٹے پھوٹے چھوٹے موٹے عمل ہیں اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائے، قربانی بھی کرتے ہیں وہ بھی اخلاص کے ساتھ پیش کی جائے۔ اب یہ ماہ مبارک محرم الحرام کی آج یکم ہے، تو آج بھی اگر ہم نے آج سے کوئی بھی نظر نیاز بھی دینی ہے، اللہ کی راہ میں کچھ پیش بھی کرنا ہے، تو اس میں کیا ہونا چاہیے؟ اخلاص ہونا چاہیے۔ اللہ کی راہ میں اگر ہم خلوص نیت کے ساتھ 10 روپے 50 روپے 100 روپیہ کچھ بھی ہم پیش کر دیں گے، ہم مسجد میں بھیج دیں گے، کسی غریب فقیر مسکین کی یتیم کی مدد کر دیں گے، تو انشاءاللہ وہ حلال طریقے سے کمائے ہوئے تھوڑے پیسے بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں گے۔ میری بہنوں، ہمیں صرف اخلاص کی ضرورت ہے۔ ہم نماز میں الحمد شریف کے بعد، اللہ کی ثنا کے بعد ہم پڑھتے کیا؟ اخلاص ہی تو پڑھتے ہیں، یہی تو پڑھتے ہیں۔ تو میری بہنوں، اللہ رب العزت سے ہمیشہ مانگنا چاہیے کہ ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرما، ہمیں ریاکاری سے بچا، کیونکہ ریاکاری جو ہے یہ ہمارے اعمال کو عکارت کر دیتی ہے۔ ہماری ریاکاری دکھائی جاتی ہے، ریاکاری دل میں ایک جذبے کا نام ہوتا ہے، دل کی نیت کا نام ہوتا ہے۔ ہم نے لاکھ روپے کا، کسی نے بیل لے کے آئے نا، لاکھ روپے کا بیل لے کے آئے ہیں، تو کسی نے پوچھ لیا کتنے کا، وہ کسی کو بتائے گا میں نے 1,20,000 کا لیا، کسی کو بتائے گا میں نے 1.5 لاکھ کا لیا، کسی کو کچھ قیمت، کسی کو کچھ قیمت، تو وہ آ جاتی ہے ریاکاری، وہ آ جاتا ہے دنیا کا دکھاوا کہ دنیا والے۔ ہاں، اگر انہوں نے زیادہ کروڑوں روپے کی، آپ کو پتہ ہے اس طرح کا رواج بڑھ چکا ہے اب، تو کروڑوں روپے کی قربانیاں دی جاتی ہیں۔ وہ کس وجہ سے؟ اللہ کو نہ خون پہنچنا ہے نہ گوشت، اللہ نے نہ خون لینا ہے نہ گوشت، اس کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں، اس کو کس چیز کی، اس کو ضرورت تو کسی چیز کی بھی نہیں ہے، لیکن وہ کیا چاہتا ہے؟ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ ہم سے تقویٰ چاہتا ہے۔
اللہ ہم سے تقوی چاہتا ہے، پرہیزگاری چاہتا ہے، اللہ ہم سے اخلاص چاہتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہم مومنین کو اخلاص کی دولت عطا فرما، اور سیدنا عمر فاروق اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب صحابہ کی عزت اکرام توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرقوں کی طرف میں نہیں جاؤں گی، لیکن اپنی محبت سے، تاکہ جو ہیں کسی کے ہوتے ہیں نا، یہ جانا ہے میرا پروگرام بھی جاتا ہے یوٹیوب پہ، اس وجہ سے بات کر رہی ہوں، ورنہ الحمدللہ مجھے پتہ ہے الحمدللہ سارے اہل سنت والجماعت بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اگر کسی کے دل میں نبی پاک صلی اللہ گج کے پڑھا کریں، درود گج کے پڑھیا کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے صحابہ کا جس دل میں بغض ہوگا، جس دل میں بغض ہوگا، وہ اپنا ٹھکانہ پھر پتہ نہیں کہاں سمجھے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے صحابہ کے لیے قرآن میں مہر لگی رضی اللہ، ٹھیک ہے، اللہ ان سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ وہ جتنے بھی صحابہ ہیں اللہ پاک نے سب کے لیے حکم فرمایا کہ سارے میرے نبی دے جڑے صحابی نے اللہ پاک ان سے راضی ہے۔ تو جن پہ اللہ راضی ہے تو وہ اللہ پہ راضی ہیں، تو ہمیں ان سب کا عزت احترام کرنا چاہیے۔ تو سب سے محبت، ہمارا تو ایمان ہی تب مکمل ہوتا ہے، اسی سنی بن رہی تھا، اسی سنی بن گئی تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا بھی عزت و احترام کریں، ان کا مرتبہ جو ہے، ان کی شان جو ہے ان کے مطابق، اور آپ کے اہل بیت، آپ کی ازواج کا بھی ویسے ہی ادب اور احترام کریں، تو پھر ہم سنی کہلانے کے لائق ہیں۔ اگر ہمارے دل میں تھوڑا سا، جس کو کہتے ہیں نا شبہ بھی آ جائے، اس طرح کا غلط عقیدے والا، تو پھر ہم سنی کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہم کو صحیح العقیدہ مومن اور مسلمان بنائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا تھا پچھلی امتوں کے 72 فرقے تھے، کتنے؟ میری امت کے 73، ایک بعد کتنے؟ 73۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ سارے گمراہ ہوں گے، صرف ایک حق پہ ہوگا، صرف ایک حق پہ۔ آج جتنے بھی موجود ہیں، کبھی کسی نے یہ کہتے ہیں سنے ہیں بھی ایسی غلط ہیں، کوئی نہیں نہ کہتا، سارے یہی سمجھتے ہیں کہ اسی صحیح ہیں، حق تے ہیں۔ حالانکہ یہ تو چلو مسلمانوں کی بات ہو گئی یا فرقوں کی بات ہو گئی، آپ ہندوؤں کو لے لیں، وہ بھی یہی کہیں گے کہ ہم صحیح ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ عیسائیوں کو لے لیں تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ ہم صحیح ہیں۔ کوئی بھی اپنے آپ کو غلط تصور بھی نہیں کرتا۔ تو میری بہنوں، الحمدللہ ہم نے عقیدہ کہاں سے لینا ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ عقیدہ صحیح کون سا ہے؟ ہم نے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی سنت سے دیکھنا ہے کون سا فرقہ صحیح ہے، اور اللہ کے پاک کلام قرآن سے دیکھنا ہے کہ کون سا فرقہ صحیح ہے۔ تو میری بہنوں، ہم دوسرے فرقوں کی طرف جائیں تو کوئی صحابہ کا منکر ہے تو کوئی اہل بیت کا، سمجھ میں بات آ رہی میری بچیوں کو؟ کوئی صحابہ کا منکر ہے، ان کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، تو کوئی اہل بیت کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے۔ تو صحابہ کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اللہ پاک نے قرآن میں مہر لگا دی ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے، ان کے عملوں کی وجہ سے اللہ ان سے راضی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کی وجہ سے، صحبت کی وجہ سے اللہ ان سے راضی ہے۔ تو میری بہنوں، قرآن سے بھی مہر یہ لگ گئی۔ تو یہ جو سنی ہے یہ صحابہ کو بھی مانتے ہیں، یہ صحابہ کو بھی مانتے ہیں۔ کچھ ایسا فرقہ ہے جو صحابہ کو نہیں مانتا، اور پھر ایک فرقہ ایسا ہے جو اہل بیت کی گستاخی کرتا ہے، وہ کہتا ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، استغفر اللہ، اللہ پاک معاف فرمائے ایسے ذہنوں سے، ایسی سوچ سے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یزید حق تے سی تے حسین حق تے نہیں سی، استغفر اللہ۔ ایسی سوچ ہم تو زبان پہ بھی لاتے ہوئے ہماری روح کانپ جاتی ہے، لیکن ایسے فرقے، ایسے لوگ موجود ہیں دنیا میں جو ایسی باتیں کرتے ہیں، ان کا فرقہ ایسا ہے۔ تو پھر ہمیں کیا پتہ چلا کہ میرے نبی پاک رحمت کونین شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے قربان جائیں، میرے محبوب نے فرمایا تھا کہ میری جو اہل بیت ہیں وہ سفینہ نوح کی مانند ہیں۔ میری جو اہل بیت ہیں، میرے گھر والے ہیں، وہ سفینہ نوح کی مانند ہے۔ سفینہ نوح کا پتہ ہے؟ سفینہ نوح پتہ ہے؟ میں آپ پتہ تو آپ کو ہے، لیکن یہ لفظ اس طرح کا ہے، میں اس کی ذرا ڈیٹیل کر دوں، تشریح کر دوں۔ حضرت نوح دی کشتی،
سمجھ میں آئی؟ حضرت نو سفینہ نو دی کشتی، اس کا کیا مطلب ہے؟ جب طوفان نو آیا تھا تو کرۂ ارض پہ ہر چیز فنا ختم، درخت بھی اور ہر چیز ملیا میڑ بالکل چٹیل میدان ہو گیا تھا. پانی آیا، طوفان آیا اس طرح کا، اور بچا کیا تھا جو کشتی میں بولا کریں ٹینشن مت لیا کریں، سکون سے جو بات ذہن میں ہوتی بتایا کریں. جو کشتی میں سوار ہو گئے وہ بچ گئے. تو میرے محبوب نے کیا فرمایا؟ میری اہل بیت سفینہ نوح کی مانند ہیں، جنہوں نے ان کا دامن پکڑ لیا، جو اس سفینے میں داخل ہو گیا اسی کا بیڑا پار ہو گیا، اور جو اس سے باہر ہو گیا اس کا بیڑا ہی غرق ہو گیا. تو پتہ کیا چلا کہ الحمدللہ اہل سنت والجماعت نبی کے صحابہ کو بھی ذرا محبت کے ساتھ کہیے ماننے والے ہیں، اور اہل بیت کے تو ہیں ہی غلام، اہل بیت کے تو ہیں ہی غلام. تو اللہ پاک ہم سب کو رحمت کونین شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا صدقہ، آج کی اس پاک نورانی محفل کا صدقہ، مولا ہمارا پڑھنا، آنا جانا، بیٹھنا گھر میں جو ذکر کیا ہے، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ان پاک ہستیوں کا صدقہ رب العالمین ہم سب پہ کرم فرمائے، رحم فرمائے. اور بڑی محبت سے بات کہتی ہوں جو میں نے پہلے بھی عرض کی ہے، اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے کن پہ؟ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم پہ اور آپ کے اہل بیت کو سلام پیش کرتا ہے، درود پڑھتا ہے. یہ درود پڑھتے ہیں دراصل یہ ان کی یاد مناتے ہیں، درود پڑھتے ہیں دراصل ان کی یاد مناتے ہیں، ان کو یاد کرنے کا بہترین طریقہ درود ہے. ٹھیک ہے. اور جب ہم یہ درود ایسا ہے، درود ابراہیم الحمدللہ حضرت ابراہیم دی ذات تے اور آپ دی حال تے بھی درود تے سلام ہو جاتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اور آپ کی آل پہ بھی درود اور سلام ہو جاتا ہے. درود ابراہیم ایسا پیارا اور بابرکت درود ہے. تو میری بہنوں، ادھر والے میدان والے قربانی والوں کی ذات پہ بھی درود، اور ادھر والے میدان والے اور قربانی والوں کی ذات پہ بھی درود. اور میں کہتی ہوں اللہ ہو کے درود پڑھتا ہے، اللہ ہو کے درود پڑھتا ہے. تے ہر ایک نو پیدا کر کے ہر ایک نو دعوت نہیں دیندا کہ تسی سارے سکھ نے، ہندو نے، عیسائی نے، پیدا رب نے کیتے، رب کہندا کہ آؤ تسی سارے پڑھو. نہیں، اللہ سارے نو نہیں کہندا. اللہ کنہاں نو کہندا ہے؟ سبحان اللہ. یا ایھا الذین آمنو صلو علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو تم میرے محبوب کی ذات پہ درود پڑھو. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک اللہ بھی پڑھتا ہے، اور دے فرشتے. اللہ نے اس درود کی عظمت دسی، اللہ نے اس درود کی عظمت دسی ہے کہ پہلے اپنا اللہ پاک نے ذکر کیتا کہ اللہ پڑھتا ہے، اتنی عظمت والا کہ اللہ پڑھتا ہے، تو پھر وہ فرشتے پڑھتے ہیں. تو پھر رب کہندا ایمان والے ہو آ جاؤ، جنہیں نجات لینی ہے وہ انہاں تے درود پڑھو، نجات مل جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں بڑی محبت سے ایک اور بات کیا کرتی ہوں، ہم درود پڑھیں تو ہمارے لیے ثواب، سمجھ میں بات آ رہی؟ ہم درود پڑھیں ہمارے لیے ثواب بھی بن جاتا ہے اور عبادت بھی بن جاتی ہے. اللہ درود پڑھ دے، جس کو میرا نقطہ سمجھ میں آ جائے. مومن درود پڑھیں انہوں نے ثواب بھی ملتا ہے، انہوں کی عبادت بھی بن جاتی. نہ رب نو عبادت دی لوڑ ہے نہ رب نو ثواب دی لوڑ ہے. اللہ کیوں پڑھتا ہے؟ اللہ محبوب سے محبت کرتا ہے. اللہ درود پڑھتا ہے تو نبی دے نال پیار دی وجہ تو پڑھتا ہے. اسی درود پڑھیے پیار بھی ہوتا ہے، ثواب بھی ملتا ہے، عبادت بھی بن جاتی ہے، اور ہماری نجات بھی ہو جاتی ہے. ہماری بخشش اور مغفرت کا سامان بھی یہ درود بن جاتا ہے. تو آئیے ان ہستیوں پہ مل کے محبت سے ہدیہ عقیدت، ہدیہ محبت، درود و سلام پڑھیں. بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں، سب مومنین کے بچے ہیں، سب نے مل کے درود پڑھنا ہے، خاموش نہیں رہنا. کیونکہ نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ بخیل ہے وہ انسان کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے.
تو ہم بخیل تو نہیں ہیں الحمدللہ. اللہ پاک نے سخیاں دے لڑ لایا ہوا ہے. اللہ پاک نے لجپالاں تے سخیاں دے لڑ لایا ہوا ہے. اسی بخیل نہیں ہیں. رج کے تے گج وج کے نبی دی ذات تے نبی دی آل تے اہل بیت تے درود و سلام پڑھیے تاکہ رب سونا ساڈا یہ پڑھیا ہوا اپنی بارگاہ چ قبول فرما کے ساڈی بخشش تے نجات دا ساڈے ماں باپ دی بخشش تے نجات دا ذریعہ بنا دے. تے پھر گج وج کے میں اس کے بغیر آپ کی آواز میں نے سننی ہے کیسے درود پڑھتے ہیں. ذرا مل کے محبت سے پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. 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 اللہ پڑھتا ہے درود اپنے حبیب پر. اللہ پڑھتا ہے درود اپنے حبیب پر. اللہ جو پڑھتا ہے وہ تم بھی پڑھا کرو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. سرور کہو کہ مالک و مولا کہوں تجھے. سرور کہو کہ مالک و مولا کہوں تجھے. باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. ایسا کریم اور ایسا سخی اور کون ہے. ایسا کریم ایسا سخی اور کون ہے. اور منگتا جو آیا مانگنے سلطان بنا دیا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اور جو جی میں آئے ان کے گھرانے سے مانگ لو. سبحان اللہ. جو جی میں آئے ان کے گھرانے سے مانگ لو. مالک کل جہان کی آل رسول ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم
صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اور ایسی عظیم ذات ہے مولا حسین کی. سبحان اللہ. ایسی عظیم ذات ہے آقا حسین کی. ارے جن کے لیے حضور کے سجدوں میں طول ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد.